الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں، ہماری نسلیں، اور عنوان کیا ہوتا ہے اور گفتگو کیا ہوتی ہے، جو ناظرین ہمیں سنتے آئے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں۔ جو ہمارا اہم ترین سرمایہ ہے، ہماری بنیاد ہیں، چاہے وہ ہماری خاندان کی ہو یا معاشرے کی ہو، ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہماری نسلیں، ان کو سنوارنے، ان کو نکھارنے، ان کو سمجھانے وغیرہ پر مشتمل ان کی تربیت کس انداز میں کی جائے، کیا انداز ہو، کیا طریقہ ہو، نصاب تربیت کیا ہے، انداز تربیت کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور جو پیچھے ایپیسوڈ الحمدللہ ہم نے کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی، اور لاسٹ ایپیسوڈ میں بالخصوص بچیوں کی تربیت کے حوالے سے الحمدللہ گفتگو کا سلسلہ رہا۔ آپ کا کافی اچھا فیڈ بیک بھی آیا، اور بچیوں کو اسلام نے کیا اہمیت دی ہے، ایک عورت کو اسلام نے کیا مقام دیا ہے، یہ بھی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور بالکل حق ہے، بالکل صحیح ہے اور بجا ہے۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ عورت کو اسلام نے جو مقام دیا، میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کے متعلق جو فضائل بیان کیے، شاید کسی کتاب یا کسی مذہب میں اس طرح کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہو۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد یہ ہر ایک کے لیے باعث رحمت ہوئی، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور بڑی خوبصورت بات میں نے پڑھی ہے، یہ رحمت یعنی کس کس کے لیے رحمت؟ تو تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ ما سوا اللہ کے، اللہ پاک کے علاوہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے لیے رحمت ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ جمادات ہو، نباتات ہو، ہر ایک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ تو الحمدللہ یہ گفتگو کا سلسلہ رہا بچیوں کے متعلق، ان کی تربیت کتنی ضروری ہے اور کتنی اہم ہے، چونکہ بچیاں صرف اپنے گھر ہی میں نہیں بلکہ ایک ایج ہو جانے کے بعد، ایک بالغہ ہو جانے کے بعد پھر کسی اور خاندان کی زینت بنتی ہے، کسی اور گھرانے کی زینت بنتی ہے، تو اس کی تربیت تو اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ تو یہ پروگرام جاری ہے، اور آج بھی ایک اہم موضوع لے کر میں آیا ہوں، ہماری نسلیں۔ اس سلسلے میں گزارش کروں گا کہ آخر تک شامل رہیے گا۔ جو نئے ناظرین ہمارے ساتھ جوائن ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے لنک کو بھی آپ شیئر فرما دیجیے اپنے دوست و احباب میں، اپنے فرینڈز میں آپ اس کو شیئر فرما دیجئے۔ جو گھروں میں دیکھنے والے اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، وہ بھی توجہ کے ساتھ، مختصر سے وقت کے لیے حاضر آیا ہوں، تو توجہ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہیے گا، اور اگر بن سکے تو کچھ پوائنٹس لکھنے کی بھی کوشش کیجیے گا، چونکہ جو لکھا ہوتا ہے وہ ایک بڑی مدت تک ہمارے پاس باقی رہ سکتا ہے، اور جو صرف سنا ہوتا ہے تو بعض اوقات بھول جانے کا معاملہ اور یاد نہ رہ جانے کا معاملہ تو عام ہے، تو لکھ لینے میں زیادہ فائدہ ہے۔ اور کہا بھی گیا ہے کہ علم کو لکھ کر قید کر لو۔ تو یہ نصاب ہے، یہ پروگرام یوں سمجھیے کہ صرف ایک بیان نہیں ہے، یہ پروگرام صرف کچھ باتیں نہیں ہیں، کچھ پل کے احساس نہیں ہیں، یہ پروگرام ایک نصاب ہے ہماری زندگی کا، ہر اس شخص کی زندگی کا جس کو اللہ پاک نے اولاد سے نوازا ہے۔ تو اس کو لکھ لیں گے، اس کو سمجھ لیں گے، تحریر کر لیں گے، تو انشاءاللہ الکریم زندگی میں یہ پوائنٹس، یہ لکھی ہوئی باتیں ہمیں
بہت کام آئیں گی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنے موضوع کی طرف لے کر چلوں، درود پاک کی فضیلت سن لیجئے۔ نبی محترم شافع صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ آئیے میں بھی پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیجیے ایک مرتبہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج تعلیم کی بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ ایک جہت سے اگر سوچا جائے تو یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں تعلیم کی کمی نہیں ہے۔ ہاں، تعلیم حاصل کرنے والوں کی اگر کسی جگہ پہ، کسی شہر میں، کسی مقام میں اگر کمی ہو تو وہ ایک جدا گانا بات ہے، لیکن اگر پوری دنیا کی بات کریں تو تعلیم کی کمی نہیں ہے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، اسکولز ہیں، کالجز ہیں، ہمارے یہاں پر کوچنگ سینٹر ہیں، پھر یوں سمجھیے کہ پوری دنیا میں الگ الگ انداز میں، الگ الگ مقامات پر مختلف کورسز ہیں، ڈگریاں حاصل کی جا رہی ہیں۔ اور آپ دیکھیں، یہ نظارے عام ہی ہیں کہ اگر کہیں پر ویکنسیز ہوتی ہیں کسی کمپنی میں، اگر جاب کے لیے ویکنسی نکالی جاتی ہے، کہ اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، تو بعض اوقات لائن لگ جاتی ہے، اور جو انٹرویو دینے کے لیے آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ تعلیم ہے یا نہیں ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو پوری دنیا میں تعلیم نہیں ہے ایسا نہیں ہے، تعلیم کی کمی نہیں ہے۔ ہاں، تعلیم حاصل کرنے والوں کی کہیں کہیں میں نے عرض کیا اگر کسی مقام پر اگر کہیں نہیں اتنا پایا جاتا تو ایک جدا گانا بات ہے، لیکن پوری دنیا میں تعلیم کی کمی نہیں ہے۔ ہاں، اس تعلیم میں تربیت کی کمی ہے، اور تربیت میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو بعض اوقات شامل نہیں کی جاتی۔ آج میں نے اسی کی بات کرنی ہے جو اپنی اولاد کی تربیت میں شامل کرنے کے لیے وہ چیز بڑی اہم ہے۔ اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کی انسانیت کمپلیٹ نہیں ہے۔ ایک انسان معاشرے میں رہ نہیں سکتا۔ وہ انسان اگر دین میں ہے تو وہ دین سے اتنا فائدہ نہیں لے سکتا، نہ دین کو اتنا فائدہ دے سکتا ہے۔ اگر یہ وصف، یہ چیز اگر کسی شخص میں نہ ہو تو شاید وہ معاشرے میں ایک اچھا انسان، اچھا فرد بن کر نہیں رہ سکتا۔ اگر یہ چیز انسان کے اندر ہو تو وہ بلندیوں پر جاتا ہے، پستیوں سے بچ جاتا ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک اسے عزت دیتا ہے، ذلت سے بچا لیتا ہے۔ کیا ہے وہ چیز جو انسان کو نمایاں بنا دیتی ہے؟ کیا ہے وہ چیز کہ جو انسان کو جہاں دیدہ شخصیت بنا دیتی ہے، مرجع خلائق بنا دیتی ہے؟ وہ انسان جب دنیا میں رہتا ہے تب بھی لوگ اس کے بولتے نا کہ وہ قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ ایسا وہ وصف کیا ہے؟ کون سا وصف ہے؟ وہ ہے ایف جی این چینل کے ناظرین، ادب۔ جی ہاں، آج میں نے بات کرنی ہے ادب کی، اور کیا تربیت میں، کیا ہمارے بچوں میں ادب کی کمی ہے، اور کس کس چیز کا ہم نے ادب کروانے کا اپنے بچوں کو ذہن دینا ہے، ان کی تربیت میں شامل کرنا ہے۔ یہ سب باتیں آج میں نے آپ سے کرنی ہیں۔ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے ایف جی این چینل کے ناظرین، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور یہ مقولہ، یہ جملہ 100% صحیح ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ جو با ادب ہے وہ با نصیب ہے، جو بے ادب ہے وہ بد نصیب ہے، بے نصیب ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں ایف جی این چینل کے ناظرین، اس مقولے کے صحیح ہونے پر میں اگر چند باتیں آپ کو ریفرنس کے طور پر دوں تو آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جو با ادب لوگ تھے، اللہ پاک نے ان کو بلندیاں عطا فرمائیں، ان کو کامیابیاں عطا فرمائیں۔ وہ ہر
زندگی کے قدم قدم میں وہ کامیاب ہوئے، انہوں نے منزلیں پائیں اور لوگ ان سے محبت کرنے والے ہوئے، اور جو بے ادب تھے وہ ناکامی کا صحرا ان کے سر پر آیا اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے اور لوگ ان سے دور ہوتے چلے گئے، اور وہ لوگ دنیا میں سے جب چلے گئے نا تو ان کو یاد کرنے والا نہیں رہا۔ اگر میں بہت بڑی مثال دوں ادب اور بے ادبی کی، کہ ادب سے کیا ملتا ہے اور بے ادبی سے بندے کو کتنی محرومیاں ملا کرتی ہیں، کتنی محرومیاں اس کے مقدر ہوا کرتی ہیں، تو آپ مثال لے لیجئے شیطان کی۔ شیطان، جی ہاں، شیطان ایف جی این چینل کے ناظرین یہ فرشتوں کا استاد رہا ہے، جی ہاں، فرشتوں کا استاد رہا ہے۔ اس کو لوح محفوظ کا علم تھا، اتنے سارے علوم اس کو یوں سمجھے کہ علم یہ رکھتا تھا، فرشتوں کو سکھاتا تھا، اور اس کی عبادتوں کا تذکرہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ اس نے اتنی عبادتیں کی ہیں کہ اگر اس کے سجدوں کو بچھایا جائے تو جگہ کم پڑ جائے، دنیا چھوٹی پڑ جائے، اتنی اس نے عبادتیں کی ہیں، اتنی عبادتیں کی ہیں۔ اتنا بڑا عالم کہ فرشتوں کو سکھائے، فرشتوں کو سمجھائے، لیکن کیا ہوا؟ کیا بات تھی، کیا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے آج وہ مردود ہو گیا، بارگاہ الہی سے دھتکار دیا گیا؟ وہ ہے ایک نبی کی بے ادبی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس نے بے ادبی کی اور بارگاہ الہی سے وہ مردود ہو گیا۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کریں، انہوں نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کیا، تکبر کیا، بے ادبی کی اور دھتکار دیا گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو ساری عبادتیں اس کی چلی گئی نا، ساری عبادتیں رائگاں ہو گئی، اور شیطان پر لعنتیں بھیجی گئی، اور آج تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اس سے پناہ چاہ رہے ہوتے ہیں اور اس پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بڑی میرا خیال ہے کہ ایک ادب اور بے ادبی کی مثال کیا ہو سکتی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی ایف جی این چینل کے ناظرین کہ ہم اپنے بچوں کو بٹھائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں اور ادب کی تلقین کریں۔ اور اگر میں کہاں کہاں کن کن چیزوں کا ادب سکھانا ہے، اگر اس پر میں تھوڑا تفصیل سے اگر بات کروں، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف میں اس کی اہمیت کو بیان کروں، نہ صرف میں یہ کہ بیان کروں کہ بے ادبیوں کے نقصانات کیا ہیں، بلکہ میں بتاؤں کہ کن کن چیزوں کا ادب ہمیں اپنے بچوں کو کرنا سکھانا ہوگا۔ کچھ تو باتوں سے سکھانا ہوگا، کچھ پریکٹیکل کر کے سکھانا ہوگا۔ تو انشاءاللہ کچھ پوائنٹس میں آج اپنے ذہن میں رکھ کر آیا ہوں، کچھ لکھ کر لایا ہوں کہ انشاءاللہ الکریم آج تک آپ تک میں نے اس کو پہنچانا ہے۔ سب سے پہلے ایف جی این چینل کے ناظرین، سب سے پہلے اگر ادب کی بات آئے تو یقیناً اللہ اور اس کے رسول کا ادب، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اتنی اہمیت، یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ پاک کے ناموں کا بھی جو ادب ہے نا، یعنی اللہ کی محبت دل میں ہو اور اس کے رسول کی محبت دل میں ہو، پھر جو ایک ادب اور تعظیم کا سلسلہ ہونا، یہاں پر تو ایسا ہو، ایسی محبت، ایسی تعظیم اپنے بچوں کے دلوں میں ڈال دیں کہ یہاں پر تو بے ادبی کا بولتے نا کہ تصور کا بھی کروڑواں حصہ ان کی بھی کروڑوں حصے میں بھی نہ آئے کہ بندہ کبھی یہاں پر بے ادبی کا تصور کرے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک کے ناموں کا ادب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ولایت سے پہلے کیا تھے؟ ایک شرابی تھے، شرابی تھے۔ بس کہیں سے گزر رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک کاغذ ہے، کوئی عام سا نہیں ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اللہ پاک کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس کو اٹھایا، اس کو صاف کیا، اس کو چوما اور ایک اونچے مقام پر، ایک ادب کے مقام پر رکھ دیا۔ پھر اپنے شراب کی محفل میں، اپنے شراب خانے میں ہے، لیکن کوئی جا کر پیغام سناتا ہے کہ بشر حافی تم کو مبارک ہو، یہ خوشخبریاں سناتا ہے، رب کی رضا کا مژدہ سناتا ہے، آپ جھوم اٹھتے ہیں۔ وہ نام الہی کے ادب کی برکت ہی تو تھی
کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیسا مقام ملا، کیسا مقام ملا۔ یہ بات حقیقت ہے FGN چینل کے ناظرین کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا ادب کرنے والا ہوتا ہے نا، کائنات اس کا ادب کرتی ہے۔ جو دل سے ان پر بولتے جانثاری کرنے والا ہوتا ہے، کائنات اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو درجہ اللہ پاک نے عطا فرمایا، جو مقام عطا فرمایا، آپ نے نام الہی کا ادب کیا تو اللہ پاک نے جانوروں کو بھی آپ کا یوں سمجھیے کہ ادب کرنے والا بنا دیا۔ اور ہوا یہ کہ جہاں جہاں سے آپ گزرتے، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، جہاں جہاں سے آپ گزرتے، جانور بھی آپ کی تعظیم کے لیے اس راستے میں گوبر نہیں کرتے، راستے میں گوبر نہیں کرتے، گندگی نہیں کرتے کہ یہاں سے اللہ کے ولی حضرت بشر حافی گزرتے ہیں۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اس بات سے بھی اندازہ لگایا کہ جانوروں نے راستے میں جہاں سے آپ گزرتے تھے، آپ کی گزرگاہ میں گندگی کرنا شروع کی، تو لوگ سمجھ گئے کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ کیسا کمال کا ادب تھا اللہ پاک کا، گویا کہ اللہ پاک کے ناموں کا ادب کرنا۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق بھی کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی بھی جو بخشش کا سبب بنایا، آپ کو بھی جو بخش دیا، اس کا سبب یہی تھا کہ آپ کو کہیں راستے پر اللہ پاک کے نام کا لکھا ہوا کاغذ ملا، اور آپ کے ادب کا انداز تو کمال کا تھا کہ آپ نے جب کوئی مناسب مقام نہ دیکھا تو آپ نے اس کاغذ کو نگل لیا، آپ نے اس کاغذ کو نگل لیا۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے دیکھا کہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے یہاں کہ جہاں پر اللہ پاک کے اس نام کو ادب کے لحاظ سے رکھ دیا جائے۔ آپ کھا گئے، آپ اس کاغذ کو نگل گئے، تو خوشخبری کیا ملی کہ آپ کو بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ایک آپ کی عبادتیں، آپ کی ریاضتیں اپنی جگہ، لیکن صرف نام الہی کے ادب کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کی جو ہے وہ بخشش فرما دی۔ تو سب سے پہلے بچوں کی تربیت میں ہمیں شامل یہ کرنا ہے کہ بیٹا ہمیں اللہ پاک کے ناموں کا ادب کرنا ہے۔ اللہ پاک کا نام نامی، اس میں گرامی جب آئے، اللہ پاک کا جب ہم نام لیں تو جل جلالہ، ہاں اللہ پاک، اللہ سبحان ہے، اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے۔ یعنی جب بھی ہم نام لیں تعظیم کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کیوں؟ ہمارا رب ہے، وہ رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا ہمیں اس کے نام کا ادب کرنا ہے جس نے ہماری سانسوں کو بنایا، جو ہماری جان کا مالک ہے، جو ہمارے ایمان کا مالک ہے، جو ہمارے رگ رگ کا مالک ہے۔ ہر نعمت بیٹا اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے کرنے سے ہے۔ اگر وہ نہ کرتا، وہ نہ چاہتا تو کچھ نہ ہوتا۔ اس رب تبارک و تعالی کا ادب کرنا ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ اگر یہ نہ ہوا تو آج بعض اوقات لوگ جو جملے بولتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، جب ان کو غمی پہنچتی ہیں تو وہ نہ جانے عجیب و غریب جملے اپنی زبان سے نکالنے لگتے ہیں کہ کیا میں ہی دکھا تھا معاذ اللہ رب العالمین اللہ پاک کو ایسا کرنے کے لیے کہ میرے گھر میں یہ ہو گیا، میرا جو ہے وہ میرا رزق جو ہے وہ نہیں چل رہا، میرے کاروبار نہیں چل رہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اپنی زبان پہ میں وہ جملے بھی نہیں لا سکتا جو بعض اوقات لوگ بول رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں۔ شاید یہاں تربیت کی کمی تھی کہ ہم نے اپنے بچوں کو ادب نہیں سکھایا۔ اچھا، اب انبیاء کا ادب، رسولوں کا ادب، یہ ہمیں سکھانا ہے۔ چلیں، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام بظاہر ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، لیکن پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ بات اگر موجود ہے، اور بالکل ہے، کہ یہاں پر فلاں نبی کا مزار شریف ہے، یہاں پر فلاں نبی کا مزار شریف ہے، اور مدینہ پاک میں تو سردار انبیاء ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول کبریا ہے، دو عالم کے مالک و مختار ہیں، ہاں، ختم نبوت کا تاج جن کے سر پر ہے، وہ نبی مدینے میں آرام فرما ہے، مدینے میں جلوہ گر ہیں، وہ ہماری سنتے ہیں،
فریاد رسی کرتے ہیں، ہم غلاموں کی جھولیاں بھرتے ہیں، ان کی عنایتیں، ان کی نعمتیں، ان کی رحمتیں ہم پر ہیں، وہ تو موجود ہے۔ تو ان کی محبت، ان کا ادب ہمیں اپنے بچوں کے بولتے نا کہ گھٹی میں شامل کرنا ہے۔ ایسا زبردست ادب ہو، ایسا زبردست ادب ہو کہ بس کمال ہو۔ عموماً اگر ہم اللہ کی کسی نیک بندے کی قبر پر بھی اگر جائیں تو ہم تعظیم کے ساتھ جاتے ہیں۔ قبر پر جائیں، قبرستان میں جائیں تو تعظیم سے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں۔ تو جب ایک نبی کی بارگاہ میں جائیں گے، اور ہمارا تو عقیدہ ہے اور مسلمہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، وہ رزق دیے جاتے ہیں، جی جی وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے، سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہم اگر نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے انبیاء زندہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہے۔ ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں کہ ان کو دیکھ سکے، ان کی حیات کو دیکھ سکے، لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، پھر اللہ پاک جن کی آنکھوں سے یہ پردے اٹھانا چاہتا ہے تو آج بھی جلوے عام ہیں۔ تو بات کر رہا تھا انبیاء کے ادب کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی۔ صحابہ اکرام نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا۔ کیسا ادب کیا؟ کتابوں میں واقعات لکھے ہیں، انداز لکھا ہے۔ انداز کیسا ہوتا تھا ناظرین کرام کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جب بلاتے تھے نا کہ اللہ پاک کا پیغام سنائیں، تو انداز یہ ہوتا تھا کہ اس قدر سکون کے ساتھ ساکت ہو کر بیٹھے ہوتے تھے، ساکن ہو کر بیٹھے ہوتے تھے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھ جاتے۔ یہ ادب تھا۔ اور اچھا آپ دیکھیں، پوری دنیا کے اگر کوئی بادشاہ ہیں تو وہ اپنے محل کے، اپنی بادشاہت کے اور اپنے پاس آنے جانے والوں کے لیے جو رولز ہیں وہ خود بناتے ہیں کہ ہمارے پاس وہی بندہ آئے، اس کی اجازت سے آئے، وزیر کھڑا ہوگا، فلاں لوگ کھڑے ہوں گے، ان کی اپروول کے بعد میں، ان کی پرمیشن کے بعد میں آئیں گے، پہلے سے ٹائم لینا ہوگا۔ تو کوئی بھی کمپنی کا بوس ہے یا یوں سمجھیے کہ کسی جگہ کا، ریاست کا بادشاہ ہے، تو اس میں یہ چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کمال کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کیسی دینی ہے، وہاں کی تعظیم کس انداز میں ہو، آداب کس انداز میں ہو، یہ رولز، یہ قانون خود رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے کہ جب بھی اس نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنی آوازیں بلند نہ کرو، جب ان کے مکان عالیشان میں جاؤ تو بلا اجازت نہ جاؤ، اجازت لے کر جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ادب ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ جب بھی ان کا ذکر خیر ہو، تعظیم کے ساتھ ہو، ادب کے ساتھ ہو، اچھے جملوں کے ساتھ ہو، اچھے اوصاف کے ساتھ ہو۔ ماحول بہت پرفتن ہے، ماحول بہت خراب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ اکرام کی اور ہمارے جو بزرگ ہستیاں ہیں، ان کے شان و عظمت کو بعض اوقات اس طرح سے گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا جناب اس طرح کے کمزور جملے استعمال کر کے کوشش کی جاتی ہے کہ جناب ان کے متعلق غلط فہمیاں پھیلائی جائیں، ان کی محبت کو دلوں میں سے نکالا جائے۔ یہ ناکام کوشش ہے۔ صدیاں گزر گئی، کئی لوگ آئے، انہوں نے یہ کوششیں کی، لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکے۔ جی ہاں، یہ کامیاب نہ ہو سکے۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ادب آج بھی ہے، کل بھی رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ اپنے بچوں کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کوٹ کوٹ کر بھر دیجئے کہ اگر کوئی بے ادب، یوں سمجھیے کہ اگر پاس سے بھی گزرے نا تو ہمارا بچہ اس سے الگ ہو جائے گا، نہیں یار یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب ہے، اپنوں کو نہیں چلے گا۔ جو نبی ہی کا بے ادب ہو، ان کی شان میں کمزور سی باتیں کہیں یا جناب اس طرح کی باتیں کہیں جو ان کی شان کے لائق نہیں ہیں، ان کی شان تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بہت بلند و بالا ہے، ان کی شان تو کیا بیان کی جا سکتی ہے۔ اگر جو اس طرح کے جملے کہیں، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ کلیئر ہے۔
یہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں شامل کرنا ہے۔ صحابہ اکرام کے متعلق بھی دیکھیں، ان کا بھی ہمیں اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھانا ہے۔ ہمارے سامنے وہ نہیں ہے، لیکن جب بھی ان کا ذکر ہوگا خیر کے ساتھ ہوگا، چاہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہوں، چاہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہو، حسنین کریمین ہو، چاہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو، جب بھی ان کا نام لیا جائے گا تعظیم کے ساتھ لیا جائے گا، محبت کے ساتھ لیا جائے گا، احترام کے ساتھ لیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص ان کے متعلق اگر کمزور ترین بات کرتا ہے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں شامل کرنا ہے کہ نہ، ایسی کی صحبت میں نہیں رہنا، ہمیں ان شخصیات کا ہمیشہ ادب کرنا ہے اور ان کا باادب بن کر رہنا ہے۔ بندہ دنیا جہان کا ادب کرے، ان کا ادب نہ کرے تو کس کام کا ادب؟ ہمارے مقدسات کا ادب نہ کریں، مقدس شخصیات کا نہ کریں، اور وہ دنیا جہان کا اگر ادب کرتا ہو، وہ اچھا دکھنے والا ہو، وہ اچھا بولنے والا ہو، لیکن وہ بے ادب ہے اگر ان کا ادب نہیں کرتا، کیونکہ یہ دین سے ہے، یہ ادب فی الدین ہے، یہ ہمارے دینی جو شخصیات ہیں ان کا ادب کرنا ہمارے ایمان میں شامل ہے۔ دیکھیں کبھی کبھی کچھ چیز ہو گئی FGN چینل کے ناظرین کی، اگر چھوٹی موٹی بندے نے دنیا میں اگر کسی کے ساتھ میں کچھ کر دیا، اس کی بے ادبی کر دی، چلیں ٹھیک ہے، بندہ جو ہے وہ اس کو منا لیں، اس کو سمجھا لیں، اس سے معافی مانگ لے، چل جائے گا، لیکن نبی کی ادنا سی توہین، اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے، کسی بھی نبی کی ادنا سی توہین یہ بندے کی ایمان کو ضائع کر دیتی ہے، بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ پارٹ ہے ادب کا، جو ہمیں اپنے بچوں کو اس پرفتن دور میں ایک بہترین انداز میں اور ان تمام کی تمام چیزوں کے ساتھ ہمیں سکھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں با ادب بنائے، با نصیب بنائے۔ مزید اگر آپ آگے بڑھیں تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ پاک کا ادب ہے، انبیاء کا ہے، صحابہ کا ہے، اہل بیت کا ہے۔ اہل بیت کا ادب، محبت ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ جب بھی تذکرہ ہو ادب کے ساتھ ہو، محفل میں ہو ادب کے ساتھ ہو، تنہائی میں ہو ادب کے ساتھ ہو۔ وہ پیج ہمارے پاس نہ ہم نے فالو کیا ہو، وہ یوٹیوب چینل ہم نے جو ہے وہ سبسکرائب نہ کیا ہوا ہو، ہرگز اس پیج پر نہیں جانا ہے، اس چینل پر نہیں جانا ہے جہاں پر ان کے متعلق کمزور بات ہوتی ہو۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس بات کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ اب قرآن کریم فرقان حمید کا ادب، جو اللہ پاک کی کتاب ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کا بھی ادب ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ہمیں علماء اکرام کا ادب اپنے بچوں کو سکھانا ہے، جو دینی شخصیات ہیں ان کا ادب ہمیں سکھانا ہے۔ علماء تو الحمدللہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے شہروں میں اور ہمارے خاندان میں موجود ہیں۔ ہماری مساجد کے کئی ائمہ علماء ہوتے ہیں، یعنی کئی امام حضرات جو ہے وہ عالم بھی ہوتے ہیں۔ کہیں پر نہیں بھی ہوتے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ امام کا عالم ہونا تو ضروری نہیں ہے، اس کے اپنے جو شرائط وہ پائے گئے تو وہ امام بننے کے قابل ہے، لیکن کہیں پر امام عالم ہوتے ہیں تو اس کی تعظیم اور توقیر تو اور بڑھ جائیں گی۔ تو علماء کا ادب بھی ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا، بتانا ہوگا کہ بیٹا علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ علم کی وجہ سے بڑے بنے ہیں، یہ علم کی وجہ سے بڑے بنے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام سے ان کو جو ملا ہے وراثت میں، وہ علم ملا ہے، اس وجہ سے ہمیں ان کی تعظیم اور توقیر کرنی ہے۔ بعض اوقات اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ تعظیم والے انداز نہیں ہوتے اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ میں اس طرح کی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں چھوٹی سی مثال دوں، اگر مسجد کے امام صاحب یا عالم ہی ہیں، اگر وہ ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، بالخصوص وہ حضرات یہاں پر توجہ فرمائیں گے کہ جو ان دینی شخصیات کو اپنے گھر پر مدعو کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بچوں کو پڑھائیں، گزارش تو یہی کروں گا کہ مدرسے میں بھی جائیں، وہ جہاں ہے وہاں پہنچائیں، یہ ادب کا بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن چلیں کہیں کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ حضرت آپ تشریف لے آئیں ہمارے گھر پہ، تو وہ ایک تعظیم والا انداز ہو، ایک نوکری والا، یہ ایک جناب جو ایک
یوں سمجھیے کہ ایک جوف والا ایک انداز ہوتا ہے نا کہ حضرت آپ آئیں پڑھائیں، تو وہ جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہوتی، بچے کے اندر بھی وہی چیزیں جا رہی ہوتی ہے کہ ابو اگر مولانا صاحب سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو مطلب یہ کہ مجھے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ شاید کئی پڑھانے والے مدرسین اس میں میری تائید کریں گے کہ بعض اوقات اگر نہیں انداز اچھا ہوتا تو بچے بھی اچھا انداز اختیار نہیں کرتے۔ انداز بڑا ہی اعلیٰ، بڑا ہی شاندار ہونا چاہیے، تعظیم والا ہونا چاہیے۔ علماء کی جو گستاخ ہوتے ہیں، جو بات بات پر علماء اکرام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، بڑے ذلیل ہیں، بڑے بد نصیب ہیں۔ اور ویسے ہی یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی کسی عالم کی توہین اس کے علم کی بنا پر کرتا ہے تو وہ تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر کسی عالم کی کوئی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے اس وجہ سے کہ وہ عالم ہے، تو ایمان والا ہی نہیں رہا۔ تو بندے کو غور کرنا چاہیے، اور اس طرح کی باتیں بھی ہمارے بزرگوں نے نقل کی ہیں کہ جو علماء اکرام کی توہین کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، خوف ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، خوف ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ تو علماء کی تعظیم اور علماء کا ادب بھی ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ بیٹا یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا اور ان سے فائدہ حاصل کرنا ہماری سعادت مندی ہے۔ جب یہ دکھیں ان کو سلام کریں، ان کا ہاتھ چومیں، ان سے دعائیں لیں، ان سے مسئلہ پوچھیں، ان کے سامنے کھڑے ہوں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں۔ اور اس کو ذرا پریکٹیکل بھی کریں نا کہ ایک والد صاحب اگر کسی عالم کے پاس اگر جائیں، کسی عالم کی بارگاہ میں جائیں تو ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو، بچہ دیکھے گا کہ ابو عالم صاحب کے سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، تعظیم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ علماء کا ادب بہت ضروری ہے، نہایت ہی ضروری ہے، نہایت ہی ضروری ہے۔ تو یہ پریکٹیکل ہوگا تو انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بچے بھی علماء کا ادب کریں گے۔ وہ صرف ان کو ایک عام سا انسان نہیں سمجھیں گے، وہ ان کو معاشرے کا ایک ایسا فرد سمجھیں گے کہ جس کے بغیر معاشرہ اچھا معاشرہ نہیں بن سکتا۔ یہی تو علماء ہوتے ہیں کہ اگر ہم گر جائیں تو یہ ہمیں اٹھا لیتے ہیں، ہم بھٹک جائیں تو ہمیں سنبھال لیتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو علماء کا ادب ہمیں سکھانا ہے۔ اس کے علاوہ ایف جین چینل کے ناظرین، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے بڑوں کا ادب کرنا سکھائیں، اپنے بڑوں کا ادب کرنا سکھائیں۔ آج کل گھر میں جو ماحول بنا ہوا ہے، یعنی دادا دادی، نانا نانی اور بڑے ابو ہیں، چاچو ہیں، چاچا ہیں، اور دیگر بھی گھر میں جو ہے چاچیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بڑے ہم سے ہوتے ہیں، جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، خاندان کے بڑے ہوتے ہیں، تو ایک عجیب سا ماحول ہے کہ چھوٹے ان کا ادب نہیں کرتے، بعض اوقات منہ پہ بول دیتے ہیں، جناب جو ہے وہ منہ پہ چلا دیتے ہیں، کچھ تو بھی اپنے زبان سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے۔ آپ بتائیں تو صحیح، اگر ایک بیٹا اپنے بیٹے کے سامنے اپنے باپ کا ادب کرے گا تو اس کا بیٹا بھی نہ صرف اس کے باپ کا، یعنی نہ صرف اپنے دادا کا، بلکہ اپنے باپ کا بھی ادب کرنے والا ہوگا۔ اگر یہ اپنے باپ کو اپنے بچے کے سامنے سنا رہا ہوگا کہ ابو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، ابو آپ بولتے ہی رہتے ہیں، ابو آپ چلاتے ہی رہتے ہیں، جب دیکھو جب کال ہی کرتے رہتے ہیں، جب دیکھو جب کام ہی بتاتے رہتے ہیں، یہ بچے کے سامنے اپنے باپ کو بول رہا ہے، تو اس کا بچہ کہاں سے اپنے دادا کا ادب کرے گا؟ اس کا بچہ کہاں سے اس کا خود کا ادب کرے گا؟ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا اپنے بچے کے سامنے کریں گے ویسا ہی رزلٹ پائیں گے، ویسا ہی بدلہ پائیں گے۔ تو اپنے بزرگوں کا ادب کرنا اپنے بچوں کو سکھائیں، پلیز سکھائیں کہ بیٹا دادا دادی کا ادب اس طرح کرنا ہے، ان کے سامنے جانا ہے، ہاتھ باندھ کر جانا ہے، ان کے ہاتھ چومنے ہیں۔ اپنی بچیوں کو سکھائیں اپنی دادی کے ہاتھ چومنے ہیں، اپنی نانی کے ہاتھ چومنے ہیں، اپنی ماں کے ہاتھ چومنے ہیں۔ یہ بھی تو سلسلہ ہونا، ماں بھی تو اس کی بڑی ہی ہے۔ ماں اپنے شوہر کا ادب کرنا سکھائیں، یعنی اس کے باپ کا، یعنی وائف جو ہے وہ اپنے شوہر کا ادب کرنا سکھائے۔ کس کو؟ اپنے بچوں کو۔ باپ جو ہے وہ اس کی ماں کا ادب کرنا سکھائے۔ یعنی یہ سلسلہ ہونا ذرا گھر میں کہ ایک دوسرے کا ادب سکھانے کا سلسلہ ہو۔ بیٹا ہمیں ادب کرنا ہے، بڑوں کی تعظیم کرنا ہے، جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے
جو چھوٹوں پر شفقت نہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں آپ کو چند یہاں پر تفسیر روح البیان کے حوالے سے ایک چند باتیں یہاں پر عرض کرتا ہوں۔ لکھا ہے تفسیر روح البیان میں کہ پہلے زمانے میں جب کوئی نوجوان کسی بوڑھے آدمی کے آگے چلتا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی بے ادبی کی وجہ سے زمین میں دھسا دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ نقل ہے کہ کسی شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ میں فاقہ کا شکار ہوں، میں بھوکا ہوں، کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کسی بوڑھے شخص کے آگے چلا ہوگا، اس وجہ سے تو فاقہ مستی کا شکار ہے، تجھے کھانے کو نہیں مل رہا، تو کسی بوڑھے شخص کے آگے چلا ہوگا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، صرف ایک بوڑھے شخص کے آگے چلنے کا وبال، اس کی بے ادبی کی وجہ سے اس کو زمین میں دھسا دیا جا رہا۔ مطلب کتنی اہمیت ہے اپنے بزرگوں کا ادب کرنے کے حوالے سے۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہوگا، یہ سمجھانا ہوگا، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم وہ آپ کی بھی تعظیم کریں گے، آپ کے بڑوں کی بھی تعظیم کریں گے۔ اسی طرح ہمیں اپنے پیر و مرشد کا ادب کرنا اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا۔ اچھا، کچھ لوگ تو وہ ہے کہ جن کو پیری مریدی سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن ضمناً عرض کرتا چلوں کہ یہ اچھا ہی کام ہے، اور اس کے صحیح ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اس سے اسلام اور شریعت میں منع نہیں کیا گیا۔ اور امت کے اکابر علماء، اکابر اولیاء یہ مرید تھے۔ آپ اگر دیکھیں گے تو امت کے اکابر علماء یہ بیعت تھے، کسی نہ کسی سے جو ہے وہ مرید تھے۔ پیری مریدی کا جو سلسلہ ایک روحانی ہوتا ہے کہ کسی پیر کے ہاتھ میں، کسی نیک بندے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا، وہ شرائط کے ساتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا تو یہ عبادتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے، یہ ریاضتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے، روحانیت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اور ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں اور اسی حاضری دے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ ہم ان اللہ والوں کا وسیلہ بناتے ہیں، ان کے صدقے میں دعائیں کرتے ہیں، ان سے دعائیں کرواتے ہیں، ان کا نام لے کر ہم دعائیں کرواتے ہیں، تو الحمدللہ یہ اللہ پاک کے نیک بندے، محبوب بندے ہیں، یہ ہمارا حسن ظن ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ان کے صدقے ہماری جھولیاں بھرتا ہے، ہمارے دامن کو بھرتا ہے۔ تو اپنے پیر و مرشد کا ادب کرنا، ظاہر سی بات ہے یہ بھی ہمارے بزرگ ہیں، یہ بھی ہمارے بڑے ہیں، تو یہ بھی ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں شامل کرنا چاہیے۔ اور بے ادبی سے ہمیں اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ کافی ساری چیزیں میں نے یہاں پر شامل کر لی ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے FGN چینل کے ناظرین کہ ہم اپنے بچوں کو ادب سکھائیں، ان تمام چیزوں کو۔ اور بھی کئی ساری چیزیں یہاں پر ہو سکتی ہیں، کئی مقدسات ہیں۔ مسجد کا ادب لے لیں آپ، جی ہاں، مسجد کا ادب۔ بعض اوقات مسجد کا بھی ادب نہیں ہو رہا ہوتا ہے، میں بچوں کی بات نہیں کر رہا، تھوڑے بڑے لوگ بھی ہیں تو وہ بڑے بھی کبھی کبھی بچے بن جاتے ہیں۔ او جناب مسجد میں چلانا، اور جناب چیخ و پکار کی آوازیں۔ جناب میرے بھائی جان، یہ مسجد تو ادب کا مقام تھا، یہ تو اللہ پاک کا گھر ہے، اس وجہ سے کہ یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہاں تو تعظیم کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ مسجد میں چیخ و پکار اور چلانا اور جناب اس طرح سے چلنا مسجد میں کہ دھمک پیدا ہو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ تعظیم کا مقام ہے، یہ ادب کا مقام ہے، یہاں عبادتیں کرنا ہے، یہاں تلاوت قرآن کرنا ہے، یہاں پر نیکی کی دعوت کے حلقے لگانے ہیں، ذکر کی محفلیں لگانی ہیں، نہ کہ جناب یہاں پر چیخ و پکار کرنا ہے۔ مسجد سے کسی کو جناب بلایا تو چیخ و پکار کر کے بلایا، بلکہ تعظیم تک آپ دیکھیں کہ مسجد میں کوئی اپنی گمشدہ چیز کا اعلان بھی نہیں کر سکتا، یہ مسجد کا ادب ہے۔ یعنی علماء نے لکھا ہے کہ کوئی اعلان کیوں نہیں کر سکتا، اس وجہ سے نہیں کر سکتا کہ مسجد اس وجہ سے نہیں ہے، یا اس کی تعظیم کی چیز خلاف ہے کہ بندہ اپنی گم شدہ چیز کا اعلان کرے کہ کسی نے میری چیز دیکھی، وہ خاموش رہے، اس طرح کا اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو مسجدوں کا ادب اپنے بچوں کو سکھائیں۔ آج جو بڑے کہلاتے ہیں، جو بڑے اگر مسجد کا ادب نہیں کرتے تو شاید ان کی تربیت میں بچپن میں مسجد کے آداب سکھائے نہیں گئے ہوں گے، شامل نہیں کیے گئے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بڑے کہلانے والے لوگ بھی، نوجوان بھی مسجد کا ادب نہیں کرتے، بے ادبی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
مسجد میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق ہے، یا جناب بعض اوقات تو دیکھ کر بڑا دل جلتا ہے، بعض اوقات بڑی بڑی مساجد ہیں، بڑے بڑے ہمارے مقامات کی مساجد ہیں، وہاں پر بھی مساجد میں فضول گوئیاں اور جناب نہ جانے کیسے قصے کہانیاں چل رہے ہوتے ہیں، یہ منظر عام ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو مسجد کا ادب کرنا بھی ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے، اور یہ بھی ایک ادب تو تھا کہ ایسے بچے کو مسجد میں لے جانا کہ جو نا سمجھ ہیں، جس کو جناب ابھی اس کو یہی علم نہیں ہے کہ مجھے اگر کچھ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، گندگی والی چیزیں ہیں، اس کا وہ لحاظ نہیں رکھ پا رہا ہے، تو ایسے بچے کا تو داخلہ ہی مسجد میں جائز نہیں ہے۔ والد صاحب کو چاہیے کہ ایسے بچے کو مسجد میں نہ لے جائیں، کیونکہ ابھی اس کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، وہ وہاں پر شور و غل کرے گا، وہاں پر نمازیوں کی نماز میں وہ خلل پیدا کرے گا۔ اچھا، کچھ لوگ یہاں کہتے ہیں کہ جناب ان کو مسجد میں نہیں لے جائیں گے تو کیسے؟ ابھی تھوڑا سمجھدار ہونے دیجئے، جب وہ سمجھنے لگے کہ نماز کیا ہے، وہ سمجھنے لگے کہ مسجد کیا ہے، تو آپ بالکل لے جائیے، اگرچہ وہ بالغ نہ ہوا ہو، لیکن سمجھدار ہو جائے اب اس کو لے جائیے، تاکہ وہ مسجد میں کسی کی عبادت میں خلل نہ پیدا کرے۔ تو مسجدوں کی تعظیم ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے، مزارات کی تعظیم ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ بعض اوقات مزارات پر حاضری کی سعادت ملتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے عجیب و غریب طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو حاضری دینے کا طریقہ نہیں یاد، اور وہ بعض اوقات وہ بولتے ہیں نا کہ عجیب و غریب ان کے عالم ہوتے ہیں، انداز ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہمیں اپنے بچوں کو ادب سکھانا ہے کہ جب کسی کے مزار پر اگر ہم حاضری دیتے ہیں تو بیٹا ادب کا انداز ہمارا کیا ہوگا اور ہمارے معاملات کیا ہوں گے۔ تو مسجد کا ادب ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بات انشاءاللہ الکریم سمجھانے میں کامیاب ہو سکا ہوں گا کہ ادب کو تربیت میں شامل کیجیے، اپنے بچے کو ایسا بنا دیجیے۔ مثال دی جاتی ہے، جو موتی ہوتا ہے وہ ریت کے تمام ذروں میں نمایاں ہوتا ہے، چمک رہا ہوتا ہے۔ انسان ادب حاصل کر کے، ادب سیکھ کر کے اتنا نمایاں ہو جائے، اتنا خوبصورت ہو جائے کہ ہزاروں لاکھوں کے جھرمٹ میں وہ نمایاں دکھائی دے کہ یار یہ شخص بڑا باادب ہے، یہ شخص بڑا باادب ہے، یہ لوگوں کا ادب کرتا ہے، یہ اپنے بڑوں کا ادب کرتا ہے، یہ مقدسات کا ادب کرتا ہے، اور اللہ پاک نے اس کو درجے عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ بات میں یہاں پر عرض کرتا چلوں گا، ایک بزرگ کا قول ہے، جس نے جو کچھ پایا ادب و احترام کی سبب پایا، جس نے جو کچھ پایا ادب و احترام کے سبب سے پایا، اور جس نے جو کچھ کھویا ادب و احترام نہ کرنے کی وجہ سے ہی کھویا ہے۔ اگر آپ نے کچھ پانا ہے زندگی میں، ادب کو مضبوط پکڑ لیجئے، اپنے بچوں کی تربیت میں شامل کیجئے۔ آج ان کی تربیت میں شامل کریں گے، کل کو وہ آپ کا ادب کریں گے۔ اگر آپ نے کچھ کامیابی حاصل کرنی ہے، ادب کا دائرہ حاصل کیجئے، اس کو پکڑ لیجئے، بے ادبی سے اپنے آپ کو بچائیے، اور جن جن کی بے ادبیاں کی ہوں، میری گزارش ہے اگر ان کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو تو ان سے معافی مانگ لیجئے۔ اپنے ماں باپ کی اگر ہم نے بے ادبی کی، ان سے معافی مانگ لیجئے۔ ہم بچوں کو یہ ذہن دینا کہ اگر انہوں نے اپنے بڑوں کی تعظیم نہیں کی، اپنے ٹیچرز، اپنے استاذ کی تعظیم نہیں کی ہے، اپنے بڑوں کی تعظیم نہیں کی، ادب نہیں کیا، انہوں نے ان کو ان بے ادبی کے ساتھ میں پیش آئے ہیں، بلند آواز میں بول دیا، ان کے سامنے جو ہے وہ رف ٹاکنگ کی ہے، ان کو ذہن دیجئے کہ بیٹا ہمیں ان سب سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم یہ جگہ 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 ادب اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ میں سکھانے کا سلسلہ کریں گے تو انشاءاللہ بڑی کامیابی ہوں گی۔ آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، بچے کو سکھائیں کہ ہمیں کھانے کا ادب کرنا ہے۔ کھانے کا ادب کیا ہے؟ کھانے کو پھینکنا نہیں ہے، جو کھانا نیچے گر گیا ہے دسترخوان پر ہے اس کو اٹھا کر کھا لینا ہے۔ کھانے کا ادب اپنے بچوں کو سکھائیں۔ آپ بیٹھے ہیں، چیزوں کا اس کو ادب کرنا سکھائیں۔ ہر چیز کا اپنی جگہ ایک ادب ہو سکتا ہے، ادب کا دائرہ بہت وسیع ہے، باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ادب کے سبجیکٹ کو، اس نصاب کو اپنی تربیت میں شامل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ادب کریں گے انشاءاللہ الکریم کامیابیاں پائیں گے، ادب کرنا سکھائیں گے، سکون میں رہیں گے، پرسکون زندگی گزاریں گے۔ آج ادب سکھائیے، کل کی زندگی کو سکون میں گزارنے میں
کامیاب ہو جائیے۔ ہماری نسلیں ہمارا سرمایہ ہے، ہماری نسلیں یہ آنے والے مستقبل کی روشنی ہے، ہماری نسلیں یہ آنے والے مستقبل کی کامیابیاں ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم اس انداز میں اگر ہم تربیت کریں گے، ان کو ادب سکھائیں گے، ان کو باادب بنائیں گے، ہمارا مستقبل روشن ہوگا، ہمارا آنے والا کل آج سے بہتر ہوتا ہوا ہمیں انشاءاللہ الکریم دکھائی دے گا۔ محفوظ صدا رکھنا ہمیں بے ادبوں سے، ہاں مجھ سے بھی نہ سرزد کبھی بے ادبی ہو۔ اس دعا کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو، آج کے اس عنوان کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ویک آنے والے منڈے کو اسی وقت تقریباً 7:30 بجے آپ کے ساتھ شامل ہوں گا اور پروگرام لے کر انشاءاللہ الکریم پھر سے حاضر ہوں گا۔ ہماری نسلیں، کوئی ایسا عنوان کہ جو ہمیں اپنے نسلوں کو سنوارنے نکھارنے کے لیے فائدہ مند ہوگا، وہ لے کر حاضر ہوں گا۔ گزارش ہے اس پروگرام کے متعلق جنہوں نے دیکھا ہے وہ فیڈ بیک اپنا ضرور دیجیے گا، اور جو ناظرین ہمارے ساتھ نئے جوائن ہوئے ہیں ان سے گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ FGN چینل کو مزید عام کرنے میں ہماری مدد کیجیے، گھر گھر تک اس کو عام کرنے میں ہماری مدد کیجیے۔ یہ FGN چینل علم دین سکھا رہا ہے، یہ FGN چینل انبیاء کی تعظیم کرنا سکھا رہا ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا سکھا رہا ہے۔ یہ FGN چینل صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ کر رہا ہے۔ کلاموں کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، مختلف پروگرامز کے ذریعے، سیگمنٹس کے ذریعے، مدنی پھولوں کے ذریعے، فیلرز کے ذریعے الحمدللہ یہ FGN چینل اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ اگر یہ FGN چینل ہم اپنے گھروں میں آن کر لیں، جو گھر میں ہمارے ٹی ویاں ہیں، اگر ہم اس پر FGN چینل کو لگائیں، اپنے بچوں کو بٹھا کر سنائیں، دکھائیں، انشاءاللہ الکریم آپ کے بچے با ادب ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے، نیک بنتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کا یوٹیوب چینل ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ FGN چینل کھول لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم جب بھی اوپن کریں گے آپ اچھی اچھی باتیں ہی سیکھیں گے، آپ علم دین کی باتیں ہی سیکھیں گے، نعت مصطفیٰ کبھی سنیں گے تو کبھی منقبتیں سنیں گے۔ الحمدللہ ابھی سلسلے جاری ہیں، 11ویں شریف کا مہینہ جاری ہے، اور مسلسل میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک پر پروگرام ہمارے جاری ہیں۔ رات کے وقت میں تقریباً 10 بجے محفل غوث اعظم ماشاءاللہ یہ جاری و ساری ہیں، منقبتوں کے ذریعے غوث پاک کی شان آپ سنیں گے، اس میں شامل ہو جائیں۔ اور دوپہر کے وقت تقریباً 2:30 بجے ایک بڑا ہی شاندار پروگرام FGN چینل لے کر آ رہا ہے، سلطان ولایت، آپ اس کو بھی دیکھیے۔ یعنی جب بھی آپ ٹی وی آن کریں گے یا موبائل میں چینل آن کریں گے، FGN چینل کے ناظرین انشاءاللہ الکریم آپ بہترین پروگرام دیکھیں گے، جو میرے لیے اور آپ کے لیے اور ہماری بچوں کے لیے، ہمارے نسلوں کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور FGN چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔